بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سارے خیر کے کاموں میں ہم حصہ لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو شہر المواسات کہا گیا کہ غم خواری کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، دوسروں کے کام آنے اور دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کا مہینہ۔ خیر کے جو کام رمضان المبارک میں دیے گئے ہیں یا خیر کے جو کام ہم انجام دیتے ہیں، ان کاموں میں ایک بہت بڑا کام ہے، بڑی فضیلت والا عمل ہے، اپنے کسی روزے دار مسلمان بھائی کو افطار کرانا۔ افطار کرانا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا اجر اللہ رب العزت نے افطار کرانے میں رکھا ہے، کسی دوسرے کو افطار کے موقع پر کچھ کھلانے میں رکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے، کتب لہ مثل اجرہ، اس افطار کرانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی روایت میں ارشاد فرمایا کہ اس کے ثواب میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی، یعنی جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے کو بھی ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اس کا افطار کرانا اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس افطار کرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب، اتنی بڑی فضیلت روزے دار کو افطار کرانے پر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ روزے دار کو افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، افطار کرانے والے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، افطار کرانے والے کو اللہ رب العزت دوزخ سے نجات عطا فرماتے۔ اس لیے کسی اور کو افطار کرانا، لوگوں کو افطار کرانا اور روزے داروں کو افطار کی دعوت دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے خیر کا کام ہے۔ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں اور بہت بڑے رتبے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس رمضان المبارک میں جو کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں افطار پارٹیوں کے عنوان سے، وہ بہت زیادہ خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا کر رہی ہیں۔ ہم افطار کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم افطار کرانے کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن افطار پارٹیوں کے نام پہ دکھاوا کیا جا رہا ہے، ریا کا عمل کیا جا رہا ہے، افطار پارٹیوں کے نام پہ راستے روکے جا رہے ہیں، افطار پارٹیوں کے نام پہ چندہ وصول کیا جا رہا ہے، اور افطار پارٹیوں کے نام پہ نمازوں میں کوتاہی ہو رہی ہے، پیسہ برباد ہو رہا ہے، فضول خرچی ہو رہی ہے، ہزار قسم کے فروٹس دسترخوان پر سجا لیے جاتے ہیں اور کھانے والے دو چار چیزیں کھا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ سارے فروٹس ضائع ہو جاتے ہیں، پھینکنے میں آتے ہیں۔ پھر افطار پارٹی کے بہانے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دی جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہیں ہم نماز پڑھ لیں گے۔ یہ وہ کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے افطار پارٹیوں کو نظر انداز کرنا ضروری ہے، افطار پارٹیوں کے اس ماحول کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو افطار کی دعوت دینی ہے، افطار کرانا ہے، تو پھر آپ مستحق لوگوں کو افطار کرائیے، ایسے لوگوں کو افطار کرائیے جن کے پاس سوائے کھجور کے
افطار کرنے کے لیے کوئی اور چیز موجود نہیں۔ ہمارے آس پاس ایسے علاقے موجود ہیں، ایسے سلم ایریاز موجود ہیں جہاں ان کے دستر پر سوائے پانی اور کھجور کے کچھ نہیں رہتا۔ وہاں جائیے، دیکھیے، تحقیق کیجیے۔ پیٹ بھرے لوگوں کو افطار کرانے سے ہو سکتا ہے آپ کا نام روشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر آپ کا نام چڑھ جائے، لیکن ثواب نہیں مل سکتا۔ اس لیے افطار کے معاملے میں ان کوتاہیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ افطار کرانے کا جو ثواب ہے وہ دعوت کا اہتمام کرنے پہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی پارٹی دینے پر نہیں ہے، کسی سڑک کو جام کر کے روک کے کسی لیڈر کو بلا کے اس کے ہاتھوں دعا کروا کے افطار کرانے پہ ثواب نہیں ملتا۔ افطار کرانے کا ثواب تو ایک کھجور پہ بھی مل جاتا ہے، ایک گلاس پانی پہ بھی مل جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی دعوت کی جائے، بڑی پارٹی کی جائے۔ افطار کے معاملے میں رمضان المبارک میں یہ جو خاص موقع رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کا، عبادتوں کا ہوتا ہے، افطار پارٹیوں میں ہم ضائع کرتے ہیں۔ اس کوتاہی کو ختم کرنا چاہیے اور افطار کرانے کا جو صحیح ثواب ہے، اخلاص سے اور ریا و نمود سے، دکھاوے سے بچتے ہوئے اس ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔